یہ سر ایک چھوٹا سا لیکچر تھا، ملتان کریا عظمت نشان. تو میں نے تھوڑی ایک وضاحت کی کہ تاریخ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کچھ حقیقت ہے اور باقی فسانہ ہے. چونکہ بادشاہوں نے اپنے درباریوں سے تاریخیں لکھوائیں، چاہے فردوسی لکھ رہا تھا، چاہے کوئی لکھ رہا تھا، وہ ابن بطوطہ لکھ رہا تھا، جتنے بڑے لوگ تھے سارے وہ. صرف ایک بابا تاریخ ہیروڈوٹس جو ہے نا، وہ جو اس نے تاریخ لکھی کسی بادشاہ کی ڈکٹیشن نہیں لی، اور 326 میں یہاں آئے تھے سکندر اعظم. اس سے 1 صدی پہلے وہ اسی روٹ پہ آیا ہے جس پہ بعد میں سکندر آیا ہے. اچھا، تو جب وہ واپس گیا تو اس نے وہ جو کتاب لکھی ہیروڈوٹس نے، تو ایک سوال پیدا ہو گیا کہ اس کو جو کچھ اس نے لکھا ہے یہ آئی وٹنس ہے، تو اس کو کیا کہا جائے. تو بڑی بحث ہوئی اور انہوں نے پہلی مرتبہ اس کا نیا نام تجویز کیا کہ اس کو ہسٹری کہا جائے. اچھا، بعد میں تو ہسٹری میں جو ملاوٹیں ہوئیں وہ اپنی. تو میں نے کہا کہ یہ کہنا کہ 35 لاکھ سال پہلے اگر بالکشن بترا جو ہے وہ اینتھروپالوجی جانتا تو اس کو پتہ چلتا کہ اب تو فوسل جو تھے ان کے ٹیسٹ ہوئے، کاربن ٹیسٹ ہوئے، اب تو ایک سائنس بن گئی ہے نا اینتھروپالوجی. اچھا، تو وہ کہتے ہیں کہ میکسیمم روئے زمین پر انسان جو ہے بر اعظم افریقہ میں ایتھوپیا کے مقام پر یہ دکھائی دیا ہے. ابھی یہ 4 پاؤں پہ چل رہا تھا، پتے کھا رہا تھا، 25 سال اس کی عمر تھی، وغیرہ وغیرہ. تو اتنا بڑا بیان، اور پھر 2-3 مثالیں اور میں نے دی. میں نے کہا میں آج کے اس گفتگو میں اگر انڈین میتھالوجی کو بھی استعمال کروں گا تو وہ ہوگی جس کو تاریخ جس کی تصدیق کرتی ہے، ورنہ یہ طوطے مینا کی کہانی میں آج کے اس لیکچر میں بیان نہیں کروں گا. اب میں شروع کر رہا ہوں، میں نے بتایا کہ شروع کر رہا ہوں کہ سب سے پہلی شہادت جو ہمیں ملتی ہے 1030 میں سلطان محمود غزنوی کے ساتھ ابو ریحان البیرونی آیا تھا اچ میں اور ملتان میں. اس نے اپنی مشہور عالم کتاب لکھی تھی، کتاب الہند. کتاب الہند میں اس نے جو نام دیے ہیں ملتان کے، پہلا نام اس کا ہے کیشب پورہ، دوسرا نام ہے پرہلاد پورہ، تیسرا نام ہے سام پورہ. سام یہ کرشن مہاراج کا میں نے کہا بیٹا ہے. چوتھا نام ہے یہ بھاگ پورہ. پانچواں نام اس کا جو ہے وہ ہے آکا کاشی پورہ. اس کا مطلب ہے دریا کے کنارے سونے کا شہر، کیونکہ عہد قدیم میں راوی اس کا طواف کر کے آگے گزرتا تھا اور اس کی ریت میں سونے کی قطرنیں آتی تھیں، اور بڑے غریب لوگوں کا ذریعہ معاش وہ ریت چھانتے تھے اور وہ مارکیٹ میں بیچتے تھے. تو اس کو اس لیے کہا گیا کہ دریا کے کنارے سونے کا شہر. اچھا، اس کے بعد یہ ملہوہا ہو گیا ملہی قوم کے حوالے سے، اور ملوہا کے بعد جب یہ ہیون سانگ اور فاہیان. اچھا، ایک نام یہ تھا جو یہ کیکئی دیس بھی اس کو کہا گیا. کیکئی خاندان کی یہاں حکومت تھی اور بڑے طاقتور لوگ تھے. اور جب یہ فاہان اور یہ سیاح ہیں دونوں، تو اس وقت یہ مولستان، مولستان اور پھر ملتان تک پہنچا. تو یہ تاریخ کی ایک مستند حوالے ہیں. اب پہلا میں نے کہا کہ پہلا ہمیں سامنا کرنا پڑا ہے ایک ہندو میتھالوجی سے. جو پہلا نام ہے اس کا وہ ہے کیشب پورہ. یہاں کا پہلا حکمران تھا ہرنا کیشب. ہندو میتھالوجی کے مطابق وہ بیٹا تھا برہما کا.
جس نے یہ کائنات تخلیق کی تھی، اور اس کو جو 12 سورج دیوتا کو ماننے والے دیوتا تھے ان کا روحانی باپ کہلاتا تھا، اور اس کی بیوی جو تھی ادیتی وہ ان کی ماں کا درجہ رکھتی تھی، تو وہ حکمران ہو گیا۔ اس کی نا 2 لوگوں سے نہیں بنتی تھی، ایک وشنو سے اور ایک جو نارائن سے۔ تو اس نے کہا میں کیوں نہ اتنی عبادت کروں، اتنی تپسیا کروں کہ میں ان لوگوں کو ان کی ساری شکتیاں چھین لوں۔ تو اس نے کئی سال تک پوری رات دریا میں ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے تپسیا کی۔ یہ ہندو میتھالوجی میں ہے کہ دیوتا گئے برہما کے پاس کہ یہ تو ہماری ساری طاقت ہی چھین لے گا، اس کی یہ جو کنسنٹریشن ہے اس کو رکوائیں، بند کروائیں۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے بھائی میں کوشش کرتا ہوں۔ تو اس نے کہا ہرناکیشپ کو کہ تمہیں کیا چاہیے، تمہاری شکتیاں تمہیں مل جائیں گی۔ تو اس نے کچھ شرطیں رکھی۔ اس نے کہا نہ میں طبی موت مروں، نہ میں انسان کے ہاتھوں مروں، نہ مجھے جانور مارے، نہ میں فضا میں مروں، نہ میں زمین پہ مروں، نہ میں رات کو مروں، نہ میں دن کے پہلے پہر مروں، دوسرے پہر مروں، تیسرے پہر مروں اور چوتھے پہر مروں۔ تو اس نے دیوتاؤں کو کہا کہ وہ تو حیات ابدی مانگ رہا ہے۔ انہوں نے کہا اس وقت تو ٹالے نا، اس کو بعد میں دیکھیں گے۔ وہ منظور ہو گئیں۔ تو اس نے کہا آج سے رام کی پرستش ختم، آج سے میری خدائی مانی جائے گی، اور اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ اب اس کا جو چھوٹا بیٹا تھا، سب سے چھوٹا، پرہلاد بھگت کہتے تھے، وہ ریلیکٹنٹ تھا کہ ابا جی نے کوئی غلط کام کیا ہے۔ ایک دن وہ گھوڑے پہ جا رہا تھا تو ایک کمہار اور کمہاری بیٹھے رام کر رہے تھے۔ وہ اتر کے گیا، ان کو کہا کہ میرے باپ کا نام لیں ورنہ تو قتل ہو جائیں گے آپ۔ تو انہوں نے کہا کہ پرہلاد کو کہ شہزادے ہم نے جب یہ آوی چڑھائی ہے نا برتنوں کی، ہمیں نہیں پتا تھا، اب دیکھیں مت کہ اس میں ایک بلی نے بچے دیے ہوئے تھے۔ اب آپ کا والد نہیں، رام چاہے تو بچا سکتا ہے، یعنی ایشور بتا سکتا ہے۔ ایشور ان کے پاس بھی ہندو کا مت کا مطالعہ کریں تو ایشور جو ہے وہ لا شریک ہے، وہ توحید کا سارا ہے، اس کا بت بھی نہیں بناتے یہ، تو ایشور لا شریک ہے۔ اور رگ وید میں اس کے جو گیت ہیں، کس کی عبادت کریں اور کس کو سجدہ کریں، وہ جو فلک افلاق پر بیٹھا ہے، نہ کسی کا باپ ہے، نہ کسی کا بیٹا ہے، نہ کسی کا دنیاوی احتجاجات سے پاک ہے، کس کی عبادت کریں، اور وہ تو لا شریک ہے۔ تو انہوں نے اس نے کہا کہ 22 دن بعد آپ کھولیں گے تو میں اپنے ہاتھ سے آ کے کھلواؤں گا اپنی موجودگی میں۔ تو جب 22 دن بعد مت یہ ہے کہ وہ کھولا گیا تو اس کے اندر سے بلی بچوں سمیت صحیح سلامت نکلی۔ اب اس نے تو برملا اعلان کر دیا کہ باپ کو کہا میں آپ کی خدائی نہیں مانتا۔ تو اس نے پہلے تو چھوٹی موٹی سزائیں دی، پھر اس نے کہا یہ تو گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ تو اب ہلکا سا عکس یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آتش نمرود میں ڈالنے کا کہانی وہاں تھوڑا سا ریلیٹ کرتی ہے۔ تو ہوا یہ کہ اس نے دربار میں ایک پلر تھا پیتل کا، اس کے گرد آگ جلوائی اور یہ کہا کہ اس کو اتنا گرم کرو کہ یہ آگ میں بدل جائے۔ تو شہزادے کو کہا کہ تم ایسے کرو، اگر بلی کے بچے 22 دن تک رہ سکتے ہیں اس کو گلے لگاؤ، یہ دہتے ہوئے پلر کو۔ تو شہزادہ گھبرا گیا، لیکن اس نے جب غور سے دیکھا تو اس کے اوپر ایک چیونٹی چلتی جا رہی تھی
تو وہ ایشور کا ایک اشارہ سمجھ گیا. اس نے اس کو جب گلے لگایا نا تو آگ بجھ گئی اور اس میں سے ایک عجیب خلقت چیز نکلی. نہ وہ انسان تھی اور نہ وہ جانور تھی، اور وہ اس نے وہاں سے نکل کے نا اس کو ایک لمحے میں پکڑا اور ایسے اپنا اس میں گھٹنے پہ رکھ کے یوں چیر دیا 1 سیکنڈ میں. یہ تیسرا اور چوتھا پہر نہ وہ ختم ہوا تھا نہ وہ شروع ہوا تھا، اسے 1-2 سیکنڈ میں اس نے یہ کر دیا. تو برہما کے کہے ہوئے وہ پورے بھی ہو گئے. اب یہ جو مت ہے، پرہلاد پھر بادشاہ بنا، اس کو تو مار دیا گیا. اور سورج کنڈ جو تھا ملتان کا سب سے مقدس جو ایک تالاب تھا، اس میں اس کو غسل دیا گیا تھا، وہ جو چیز نکلی تھی. اچھا، تو آج صدیاں گزر گئی ہیں، اس کو ہزاروں سال. آج ہندوستان پورے میں اور دنیا میں جہاں جہاں ہندو ہیں، ہولی کی رسم جو ہے وہ ہرنا کیشپ کی شکست اور پرہلاد کی جیت میں منائی جاتی ہے. اب یہ دنیا بھر کی تاریخ اور ہندوازم اس کو سپورٹ کر رہا ہے. اب میں نے یہاں سے نکل کر کہا کہ پھر پرہلاد کی حکومت آ گئی، اس کا مندر بھی تھا یہاں، اور یہ سومناتھ تو 1500 سال پہلے کا مندر تھا، یہ تو اس سے ہزاروں سال پہلے کا تھا. اس میں پلر بھی ہے. یہ جب بابری مسجد شہید ہوئی ہے تو انہوں نے ملتانیوں نے اس کو توڑ دیا ہے. تو اب وہ حکومت چاہتی تھی کہ رینوویٹ کیا جائے، لیکن وہ جو خیر المدارس کے ساتھ تھا. جی ہاں سر، اوپر شیخ الاسلام کے مزار کے ساتھ ہے یہ. جی ہاں. اچھا، تو یہ اتنی انکم، اور متھرا کا ایک بت تھا وہ بھی بڑا مقدس. یہ آپ اندازہ کریں ڈاکٹر صاحب کہ یہاں سے جو خوشبودار لکڑی چڑھائی جاتی تھی چڑھاووں میں، یہ چین سے کشمیر سے آتی تھی ساگوان کی لکڑی، اور یہ ایکسپورٹ ہوتی تھی. یہاں سے ملوہا سے جاتی تھی ماگان سندھ، اور دلمون سندھ، ماگان مکران، اور پھر یہ بحرین ایک بڑی تجارتی منڈی تھی. وہاں سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ملکہ سبا کا لباس کاٹن کا، اس کے لیے کپڑا رنگنے کا سامان، اس کے آرائش زبائش کا موتی من کے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں وہ جلتی رہتی تھی، اور گھر میں تو خوشبو اس کی پھیلی رہتی تھی. تقریباً 11,000 سال جی پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں. تقریباً 11,000. جی ہاں سر. کیونکہ حضرت ابراہیم کا زمانہ جو ہے جی ہاں وہ 9,000 سال. جی تقریباً اس کے. اچھا 11 سے 12,000 سال. جی ہاں. اچھا، یہ اس کے بعد پھر میں ان کو کہا کہ ہندو میتھالوجی میں 2 پلر ہیں، حالانکہ 4 ہیں، میں نے اس لیکچر میں 2 بتائے. میں نے کہا ایک تو ہے مہابھارت، یہ 650 قبل مسیح میں یہ واقعہ ہوا، یعنی 2650 سال پہلے. اور دوسری ہے رامائن، جو رام اور سیتا کی کہانی ہے. تو خود آج کا ہندو جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ مہابھارت ایک مفروضہ کہانی ہے، جو پچھلے 2000 سال میں مسلسل اس میں اضافے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ کوئی 10 خاندان اس میں شامل ہوئے تھے. کوروں اور پانڈووں کے درمیان لڑائی ہوئی تھی. اچھا، اب اس وقت تو زمینیں اتنی پیداوار نہیں دیتی تھیں کہ دونوں طرف لاکھوں فوجی آ گئے تو وہ ایک وقت کا کھانا نہیں کھلا سکتے تھے. ایک محدود علاقے کی جنگ تھی یہ. پھر مہابھارت، لیکن اس کا نتیجہ جو نکلا ہے نا وہ یہ ہے کہ جب پہلا حملہ کرتے ہیں کورو، ہزاروں مارے جاتے ہیں. پھر وہ جب پانڈووں کی قیادت کر رہا ہے ارجن، کارٹون بھی آتے تھے وہ ارجن کے، بچے دیکھتے تھے. تو وہ جو ارجن حملہ کرتا ہے تو وہ ریلیکٹنٹ ہے. تو کرشن مہاراج نے کہا تھا، دونوں، یہ ان کی پھوپھی کا بیٹا تھا، دونوں گئے تھے کہ آپ ہماری مدد کریں.
اس نے کہا جی ٹھیک ہے، میں 2 حصے ہیں، ایک میں اکیلا ہوں اور میں تلوار نہیں اٹھاؤں گا مہابھارت میں. یہ ٹوٹل 17 دن کی جنگ تھی سر، یہ بھی بتا دوں. میں اس کی تلوار نہیں اٹھاؤں گا. اور دوسری بات اس نے کی کہ ایک طرف میری فوجیں، میرا خزانہ، میرے سپاہی، ان کا اسلحہ، ایک وہ لے لے اور ایک مجھے لے لے، میں تلوار نہیں اٹھاؤں گا. تو پانڈو نے کہا کہ آپ ہمارے حصے میں آ جائیں. کورو نے کہا آپ اپنی فوج اور گھوڑے آتی دے دیں. ٹھیک ہے نا. تو اس سے پوچھا کہ آپ کیا کریں گے؟ اس نے کہا تم جس رتھ پہ حملہ کرو گے میں اس کا رتھ بان بنوں گا. تو مہابھارت میں کرشن مہاراج جو تھے وہ رتھ بان تھے ارجن کے. تو جب دوسرا حملہ پانڈو نے کرنا تھا تو اس نے کہا حملہ کرو. اس نے کہا کہ میں سامنے تو جو سامنے والی فوج ہے وہ تو پتامہ میرا دادا کھڑا ہوا ہے، اس کا سپہ سالار، اور میرا چچا ہے آگے، وہ بلائنڈ تھا، اور میرا جو بھائی ہیں وہ، میں کس پہ حملہ کروں؟ تو وہ اس نے لیکچر دیا اس کو کہ دیکھو یہ تم یہ دیکھو کہ یہ خاندانی جنگ نہیں ہے، یہ تو یوم ازل لکھ دی گئی تھی، یہ حق و باطل کی جنگ ہے. آج باطل نے مٹنا ہے، حملہ کرو تم. تو اس نے جو رتھ بان نے جو اس لیکچر دیے وہ ہندوؤں کی اس وقت مقدس ترین کتاب ہے جس کو وہ بھگوت گیتا کہتے ہیں. جی ہاں، گیتا جو ہے یہ اس وقت اس کے لیکچر ہیں جو اسے بتا رہا ہے کہ باطل کیا ہے اور حقیقت کیا ہے اور کس طرح ہے. خیر وہ لمبی کہانی ہے، اس میں نظم کی شکل کے اندر ہے، نظم کی شکل کے اندر ہے نا سر گیتا؟ ہاں جی، منظوم ہے سارا. منظوم ہے سارا. جی، اور فلسفہ ہے بڑا. اب میں نے کہا اس کو تو ہم سے لا تعلق ہے، ہماری کہانی میں یہ نہیں آتی. البتہ جو رامائن ہے وہ رامائن جو ہے وہ ملتان کے گرد گھوم رہی ہے. ملتان کا، میں پانی لے لوں سر، ملتان کا جو پیریڈ ہے نا وہ ہے 500 قبل مسیح، 550 قبل مسیح. اچھا، دسرت بادشاہ کی پہلی شادی ہوئی، اس سے اولاد نہیں ہوئی. تو اس نے رشتے کے لیے کیکئی بادشاہ جو ملتان کا تھا، یہ میں بتا دوں کہ ہمارے تمام مورخین نے اس بات کو، کیکئی حکومت کو، یہ ایک وفاقی حکومت تھی اور یہ شورکوٹ، جھنگ اور ملتان پر مبنی تھی. اس کی سرحد ایک طرف گندھارا سے مل رہی تھی اور دوسری طرف جو یہ تھی یہ مل رہی تھی. اس کو رکوا دیں، بس میں وائنڈ اپ کر لوں گا جلدی. آپ کنٹینیو کریں. اچھا، تو دوسری جو تھی نا جی، دوسری طرف یہ سبی سے مل رہی تھی. جی ہاں. اچھا، اس وقت یہ کیکئی دیش کہلاتا تھا. کیکئی. تو میں نے کہا کہ یہاں اردو کے پروفیسر بیٹھے ہوئے ہیں جو سب کانٹیننٹ کی زبانوں کی تشکیل میں جو پہلا مرحلہ ہے تو اس میں پراکرتوں سے شروع ہوتا ہے. پراکرت کا مطلب ہے ازلی، کچی، نیم پختہ، جو پہلے بولی جاتی تھی. پھر اس کے بعد آپ بھرنش آتی ہے، پھر اس کے بعد بولی آتی ہے، وہی ترقی پا کے پھر وہ بنتی ہے. تو میں نے کہا سب کانٹیننٹ کی جو 9 پراکرتے ہیں وہ ہیں ماگدھی، ارد ماگدھی، شورسینی، مہاراشٹری، دیوبانی، پالی، وراچڈا، کیکئی، یہ نامی ہے. یہ کیکئی میں نے کہا آپ لوگوں کو کورس میں پڑھا ہوگا، یہ رانی کیکئی کے نام پہ یہ کیکئی دیش کہلاتا تھا. تو پھر یہ ہوا کہ جب وہ شادی ہوئی تو اس نے کہا کہ دسرت نے کہ میں رانی کیکئی کے وطن سے جو
اولاد ہوگی اس کو میں اپنا جانشین بناؤں گا. اچھا، اور دوسری بات یہ تھی کہ جب کیکئی جو ہے رانی کیکئی کو اس نے کہا تو اس نے آسمان کی طرف سے گواہ بنایا آسمانی دیوتاؤں کو کہ میرے بیٹے کو تخت نشین. ایک جنگ میں وہ بڑی تیر انداز اور شمشیر زن تھی تو اس نے روکا. ایک جنگ میں وہ زخمی ہو گیا، دسرت گر گیا تو وہ ہاتھی سے اتری، گھوڑے پہ بیٹھی اور دشمنوں کا وہ گھیرا چیر کے اپنے شوہر کو بچا لے گئی. تو جب اس کا علاج ہوا اور ٹھیک ہو گیا تو اس نے کہا یہ زندگی تم نے دی ہے، یہ میری انگوٹھی رکھ لو، 2 خواہشیں زندگی میں جو بھی کرو گی، چاہے میری جان بھی مانگ لو، میں وہ پورا کروں گی. تو جب دسرت اپنے بڑے بیٹے رام کو، یہ 4 بیٹے تھے، رام اور کیکئی کے بیٹے کا نام تھا بھرت جو بھارت کہلایا پھر، اور اس کے 2 بیٹے تھے، وہ یہ یاد کیے پھرتے ہیں لیکچر والے دن میں نے دیا کہ ایک تھا تشکلا اور دوسرا تھا پشکلا. یہ بھرت کے بیٹے تھے. اچھا، جو تشکلا تھا اس نے ٹیکسلا آباد کیا اور پشکلا نے پشاور آباد کیا. یہ تاریخی ہے کہ اچھا تو جب اس نے بنانا چاہا رام کو تو اس نے کہا آپ کا تو وعدہ ہے میرے ساتھ. تو اس نے بڑی منت سماجت کی. وہ اس کی ایک منترا ایک نوکرانی تھی، اس نے کہا کہ رام کی ماں بن گئی تو تم تو اس کی کنیز بن جاؤ گی، اور جب کہ تم اتنے بڑے بادشاہ کی بیٹی ہو. وہ اس کو دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ دیا. اچھا، تو بس اس کو تھوڑی دیر کے لیے روکیں گے. ہاں، میں نہیں، یہ بات آدھا منٹ میں. اچھا، تو یہ ہوا کہ جب اس نے کہا نہیں تو پھر ملتان میں یہ رہتا تھا بھرت جو تھا. بھرت کا ماموں جو تھا وہ بڑا جینیس تھا اپنے وقت کا، یہ اس کے زیر تربیت تھا، یہ دسرت کے ساتھ نہیں رہتا تھا. تو اس نے 2 شرطیں رکھیں کہ میرے بیٹے کو بناؤ، اور جب تک لوگ نہیں مانیں گے، وہ تو اوتار شمار ہونے لگ گیا ہے رام جو ہے سیتا والا، تو تم یہ کرو کہ اس کو 16 سال کا بنواس دے دو تاکہ وہ اسٹیبلش ہو سکے. اور جب اس کو بلایا گیا ملتان سے، یہ 7ویں روز وہاں پہنچا تو پتہ چلا باپ فوت ہو چکا ہے اس دکھ میں. اور اس کو کہا تو وہ سیدھا گیا بھائی کے پاس فوج کے ساتھ ہی، اور چونکہ اس کی تربیت ہی اور طرح کی ہوئی تھی، ایک درویش منش انسان کی. ماں سے لڑا کہ آپ نے یہ کیا کیا، آپ نے تو پالا ہے رام کو اور وہ مجھ سے 1000 درجہ بہتر ہے. اور پھر وہ گیا، اس کو کہا کہ وہ شاید جنگ کرنے آ رہا ہے، وہ جا کے قدموں پہ گر گیا. مختصر یہ کہ اس نے کہا کہ آپ واپس نہیں جاتے، انکار کر دیا کہ میرے باپ پر حرف نہ آئے. تو اس نے کہا پھر ایک کام کریں، اپنے جوتے دے دیں، یہ 16 سال میں تخت پہ رکھ کے تو اس کے ایک ادنا غلام کی حیثیت سے آپ کے نام پہ حکومت کروں گا. ٹھیک ہے نا. اب ملتان میں نے ایک بات بتاؤں کہ جو خانے وال اڈا ہے نا، وہ موضع ہے سیتل ماڑی، سیتا کی ماڑی تھی. اچھا، وہاں ایک چبوترا ہے جس کو چوتڑا کہتے ہیں. اچھا، اس پہ سیتا کو بٹھا کے بھاری چاروں شکار کھیلنے گئے تھے. تو اس نے کچے علاقے میں دریا یوں بہتا ہے، تو اس نے بھگوان سے پرارتھنا کی کہ یہ مجھے نظر آتی رہے، اس نئے کو سیدھا کر دو. تو ہمارے ہاں جو سدھنائی ہے یہ اسی میت کا حصہ ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. تو اس کو پھر وہ شادی ہو گئی، پھر اس نے بھی معذرت کی. یہ 4 بھائی تھے، رام، لکشمن، بھرت اور شتروگھن. یہ 4 بھائی تھے، ان کے آپس میں محبت تھی. تاریخ کو یہیں روک دیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے.